अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाब का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो अमल और वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है बातिनी आँख खोलने का कामयाब और मुजर्रब तरीन अमल। अक्सर लोग हमें कहते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि बातिनी आँख हम खुद खोल पाएँ। आज मैं आप लोगों को वो अमल बता रहा हूँ कि आप अपनी बातिनी आँख किस तरह खोल सकते हैं। मगर पहले आप लोगों को एक चिल्ला काटना पड़ेगा, उसके बाद जो तरीकाकार मैं बताऊँगा उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। करना यही है, या नूरू या बसीरो, इन दो लफ्ज़ों को परहेज जलालियो जमाले। अब मैं इसकी तफसीर में अगर जाऊँ तो बहुत बड़ी तफसीर हो जाएगी। आपने करना क्या है, अगर वाकई ही आप इंटरेस्टेड हैं इस अमल को करने के लिए तो फिर आपको परहेज जलाली जमाली ज़रूर करना चाहिए। जब आप ये सोच लें कि मैं कर सकता हूँ तो उसके लिए करना क्या है कि आप लोग खजूर लें और सादा रोटी लें, उसी से रोज़ा रखें और उसी से रोज़ा खोल लें, बस। अच्छा, ये वजीफा जो मैं बता रहा हूँ ना, इस वजीफे को ये नहीं कि सिर्फ आपकी बातिनी आँख खोल जाएगी। आप लोगों ने बड़े वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, एक दिन में कामयाबी ये वो। मैं इन चीज़ों पर ना यकीन नहीं रखता। या अमूमन सिर्फ चैनल चलाने के लिए ही बातें की जाती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो वजीफा बताना है जिसमें पता चले कि यार वाकई कुछ है, ताकि आप लोगों को दे यार आप लोग कामयाबी करें, मेहनत भी बंदा करे, उसको कुछ हासिल तो हो ना। ऐसे ना हो कि वो ऐसा वजीफा दे सिर्फ वीडियो चलाने के लिए, तो वीडियो वायरल करने के लिए, तो अपने वाह वाह करवाने के लिए। चले बहरहाल उनका अपना एक मकसद है। ये अमल 40 दिन का आप लोगों ने करना क्या है, इस मद सही ना, एक सुरमा है इस मद, तो या उसको कहते हैं काला सुरमा, वो अपने लेना है। इन दोनों में से जो मुयसर हो सके वो ले लें। आप लोगों ने 40 दिन के लिए परहेज ये अमल करना है। अमल का हो सकता है घंटे 2 घंटे या जितने भी टाइम लगे आप लोगों का। वो शीशी लेकर सुरमे की आपने सामने रखनी है और ये वजीफा पढ़ना है। 40 दिन मुसलसल नमाज इशा के बाद परहेज में फिर कर परहेज ज़रूर इसमें करना है, तो इंशाअल्लाह वो कामयाबी मिलेगी शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी ना होगा। अच्छा, उसके बाद या नूरू या बसीरो को 3125 मरतबा पढ़ना है। इन दोनों लफ्ज़ों को 3125 मरतबा पढ़ना है। हर 100 के बाद आपने उस सुरमे का ढक वगैरह जो है वो खोल कर उस पर दम करते रहना, फूंक मारते रहना हर 100 के बाद, ये ध्यान में रखना। आखिर में दुरूद पाक पढ़कर अव्वल आखिर जब भी शुरू किया करें अब पढ़ना चाहिए, मगर इसमें भी आप लोगों ने वजीफा शुरू करने से पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, फिर वजीफा पढ़ना और आखिर में फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर फिर आप लोग उस सुरमे को दम कर देना। अब करना क्या है, अब ये अमल आपका हो गया। उसी रात जब आप सोएंगे, एक सिलाई इस आंख में और एक सिलाई इस आंख में डालकर सो जाया करें। दूसरे दिन फिर आप लोगों ने सुरमा सामने रखना है, मुकर्रर वक्त पर फिर पढ़ाई करनी है। उसके बाद रात को सोते हुए फिर आंखों में एक एक सिलाई डालकर सो जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ये जो या नूरू या बसीरू के जो मुअक्कलात हैं वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता आंखों को जो पर्दे हैं ना वो ख़त्म करते रहेंगे। जब आप पूरी रात सुरमा डालकर सोएंगे ना, ये सुरमा ही आप लोगों के जो पर्दे हैं वो जलाता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा कि मेरे करीब से कुछ चीज़ गुजरा। अगर मेरे पर जिन्नात गुजरा आपको महसूस होगा गुजरा है। फिर कुछ दिनों में ऐसे महसूस होगा कि वाजन महसूस हो, फिर ऐसे कि हल्का हल्का नजर आ रहा है। इस 40 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपकी बातिनी आंख जो है ना वो खुल जाएगी, मगर इसमें टाइम लगना है। अच्छा, बाद में ऐसा होता है कि किसी के पर्दे बारीक होते हैं वो जल्दी खोल जाते हैं, किसी के पर्दे बहुत हार्ड होती है उसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू इस अमल को एक मरतबा कर, एक तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी या नूरू या बसीरू का। इसका फवायद ये होगा, ये अमल आप किसी और को भी दे सकते हैं, उसकी भी आंखें खोल सकती हैं। या इसमें एक और तरीकाकार भी है, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपकी तो खुल गई,
آپ کے یہ دونوں بزرگ سامنے بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ دوسری بات ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کی آنکھیں کھولوں تو پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، اس کی آنکھوں میں یہ سرما ڈالنا ہے، اس کے بعد اس وظیفے کی پڑھائی کرنی ہے۔ کامیابی آپ لوگوں کو پہلے کہاں ملے گی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں پر۔ اگر آپ کا اپنا بچہ ہے یا بچی، آپ چاہتے ہیں کیا یار اس کی آنکھیں میں آج کھول دوں تاکہ جب بڑا ہو تو اس کو فوائد جو ہے نا وہ ملتے رہیں، آپ اس بچے یا بچی پر محنت کریں، یہ بار بار وظیفہ کو اس کو سرما ڈالیں، انشاءاللہ بہت جلد آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور آنکھوں کے جو پردے ہوتے ہیں نا، بزرگوں کو کہہ کے، موکلات کو کہہ کے یار اس کو ختم کر دیں، یعنی بالکل جلا دیں کہ دوبارہ پردے بند نہ ہوں۔ اچھا، اب یہ ہوگا پکا کام کہ دوبارہ پردے بند نہیں ہوں گے۔ اب اس بچے کی یا بچے کی حفاظت کرنی ہے، کیوں؟ جنات اس کو نظر آئیں گے اور ہو سکتے اس کو تنگ بھی کرے، کیونکہ کافی بچوں کے میں نے بھی کیے تھے، تو بعض ایسے ہوتے تھے بچے، ان کو نا جنات تنگ کرتے تھے، پھر ہم نے کرنا کیا، اس کی حفاظت ہی پہلے کروا دی۔ کروانا کیا الحمدللہ، تو اب عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کارنامہ کرتا ہے۔ تو میں نے تو الحمدللہ یہ کیا تھا کہ اپنے ایک علم سے ہار بنایا، ہار بنا کر بچے کے گلے میں ڈلوا دیا۔ اب وہ اس ہار کے اندر اتنی طاقت ہے، کوئی بھی جنات اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا یا ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا، اس کو آگ لگائے گی۔ یہ ایک علم سے سمجھو کہ ایک ہار بنایا گیا۔ اب بچے کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ اب ایک بچے کے میں نے کھولے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ نا اس کے چاچو کہتے ہیں کہ یار یہ تو جہاں کہیں بھی کسی جن کو دیکھے کہتے چاچو وہ دیکھو وہ جن، یا اگر کسی کے گھر دیکھ لو ان میں سے کہتے وہ دیکھو ان کا یہاں گھر ہے، یہاں یہ بیٹھے یا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، جو بھی جس حالت میں اس کو نظر بتا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی گھر میں آ جائے تو کوئی جن وغیرہ داکنے کے لیے بعض ایسے ہوتے پھر اس کو لڑنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمیں دیکھتا ہے، یہ تو بچوں کو ہمیں دیکھتا ہے، وہ لڑنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، بعض پھر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو سار تو ہم نے پہلے کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ کسی بچے کی کھولیں گے تو اس بچے کی پہلے حفاظت کرنا ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کا بچہ سیف رہے۔ 40 دن کا یہ عمل ہے، 40 دن میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی باطنی آنکھ خود اپنی کھولیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ کرنا یہ ہے کہ اس عمل کو ضرور کرنا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم بھی دعا کریں کہ آپ لوگوں کی دلی مراد پوری ہو جائے، مگر باطنی آنکھ کھل جائیں، پھر یہ جو راز ہوتے ہیں نا اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، صحیح نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عامل ہو اور اس کی آنکھ کھلی ہو، وہ اپنے آپ کو بچانا اس کا نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر کے جا رہا ہوں، کیوں کہ اس کے پاس طاقت ہوگی۔ اب بالفعل میں مثال دینا چاہتا ہوں، یہی وظیفہ وہ کر لیتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے پاس طاقت بھی آ گئی ہے، کیوں؟ اس نے 1.25 لاکھ مرتبہ یہ زکوٰۃ بھی نکال لی ہے، اب اس کے اندر روحانی قوت ہے۔ اب اگر یہ کسی پری کو یا کسی جننی اور لڑکی کو یا عورت کو دیکھتا ہے یا انسانی لڑکی کو دیکھتا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ یار یہ میرے پاس ہے تو پھانس سکتا ہے، اگر جائز کرے گا پھر تو صحیح ہے، اگر ناجائز کرے گا بالفرض وہ انہی بزرگوں کو کہہ دیتا ہے یا یہی کوشش کرتا ہے کہ یار وہ میری تصویر وہ میری طرف آئے، پری ہو سکتے کھینچی آئے، مگر آپ لوگوں نے بغیر نکاح کو اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا۔ پھر وہ بعض تنگ بھی کرتی ہیں، ہمارے پاس ہوتی ہیں، آگے بعض تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اب کیا کریں، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتے ہیں، تو بھائی اب آپ کی خود ہوگی، کیوں یہ چیزیں آپ کے جس طرح ہم دنیا میں عورتوں کو دیکھ رہے تھے یہ چیزیں آپ کو واضح نظر آئیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ نے بالفرض کسی پری کو پکڑ لیا، اسے نکاح بھی کر لیا، اس کے والدان آ گئے، وہ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیں گے، یا وہ اپنے قبیلے کا بزرگ لے آتے ہیں، یا وہ کسی ملک کا بادشاہ لے آتے ہیں کہ بھئی انسان نے ہمارے ساتھ ایسا کر لیا ہے، ہماری بچی پکڑ لی، یہ کر لیا، آپ اس کی کیسے کریں گے؟ تو باطنی آنکھ کھل جانے کے جتنے فوائد ہیں اتنے خطرات بھی ہیں، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں اگر آپ کی کھل جائیں تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اگر بالفرض کوئی پری کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، یا بعض اب ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی میں مثال دے رہا ہوں، کچھ عورتیں ایسی تو بظاہر ایسی سادہ سے نظر آ رہے تھے، مگر ان کے اندر روحانی طاقت ہوتی ہے، روح کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، اب جو عامل اس کو پتہ چل جاتا ہے، اب اس کی خواہش بڑے کاش یہ میری ہو جائے۔ اگر کسی کے اس طرح کا مسئلہ باندھ بھی جائے تو شریعت میں ہے، جائز ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں،
کوئی طاقت آپ کے پاس ہے, آپ اس طاقت استعمال کریں, اس کے ماں باپ کو راضی کریں, اس روح کو راضی کریں پہلے تو, اس کے بعد جسم بھی راضی ہو جائے گا ایسا, اس کے ماں باپ کو راضی کریں تو نکاح کر لیں شرعی طور پر جو جائز ہے. اگر پری بھی کچھ طرح کیا آ جاتا ہے مسئلہ, شرعی طور پر نکاح کر کے پھر بھی رکھنا ہے, گناہ نہیں کرنا, ورنہ یہ آپ کی آنکھ جو ہے نا یہ بند ہو جائے گی. یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی, ایسا ہوتا ہے. اب ایک عامل تھا, اس کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا کہ یار اس کی آن قریب آنکھ کھلے گی, یہ پھنس جائے گا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں اس کے سامنے جو پریاں ہیں اس نے صبر نہیں کرنا ہے, تو اس نے اسی وجہ سے پکڑے جانا اور یہ بہت بڑی سزا بھگتے گا. تو ہم نے خاموشی اختیار کیا, اب کیا کہہ سکتے. بہرحال وہ میرا جاننے والا تھا, اس کو میں نے سمجھا دیا. میں نے کہا بہتر ہے کہ آپ آنکھ کھلوانے کے چکر میں نہ پڑ دو. نہیں جی میں نے کھلوانی ہے, تو میں نے کہا پھر لگاؤ سو. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ نہیں, وہ بیچارہ ان چکروں میں پھنسا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ میں نے خود چیک کرایا تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں پریاں وغیرہ اس طرح رہ بھی رہی ہیں اب. تو اس نے ذہن ہماری معلومات کے مطابق اس نے پھنسنا ہے. اب میں کیا کروں, ہونا وہی جو اللہ کے تعالیٰ کی رضا ہے. بعض لوگوں نے گناہ کرنا ہوتا ہے, سمجھانے کی بھی کوشش کرو, روکنے بھی کوئی وہ نہیں رکتے, تو پھر صحیح ہے کرو, تو پھر بعد میں پھنسو, ہم کچھ کر نہیں سکتے. بہرحال یہ عمل کریں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی. اگر آپ کو ہمارا وظیفہ پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کریں, ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.